بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور جہاں ایک ایسا احساس ہے جو جہان کے لیے راحت کا پیغام ہے، خوشخبری ہے، خوش الحانی اور نیک نامی ہے۔ نور جہاں اپنے وابستگان کے لیے ہزاروں خوش بختیوں کا باعث بنی تو دنیا میں ان گنت سننے والوں کی سماعتوں میں شہد گھولنے کی نیکیاں برسوں سے اپنے نام کر رہی ہیں۔ نور جہاں کی پہلی شادی شوکت حسین رضوی سے سن 1944 میں ہوئی، جب وہ بیبی نور جہاں سے نور جہاں ہوئیں۔ نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں اکبر رضوی، دل ہما اور اصغر رضوی شامل ہے۔ شوکت حسین رضوی نہ صرف نور جہاں کے شوہر رہے بلکہ گرو بھی تھے۔ نور جہاں کی دوسری شادی اعجاز درانی سے سن 1959 میں ہوئی، جب وہ سپر سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ملکہ ترنم کا لقب پا چکی تھیں۔ اعجاز درانی بھی ان کی زندگی میں لگ بھگ 12 سال تک رہے اور اس عرصے کے دوران ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں حنا، شازیہ اور ٹینا شامل ہیں۔ اعجاز درانی سے ان کی محبت اور بعد ازاں طلاق کا احوال آگے چل کر نور جہاں بذلہ سنج اور حاضر جواب تھیں۔ وہ کسی دوسرے شخص کے منہ سے ہر موقع اور برمحل اچھی بات سنتی تو اسے داد بھی دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ نور جہاں دوستوں کی محفل میں اپنے گیتوں کی غیر معمولی کامیابی کو اپنے بچوں کی پیدائش سے جوڑ رہی تھیں۔ نے تفاخرانہ انداز میں کہا کہ جب میرا گیت آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے ہٹ ہوا تو میرا بیٹا اکبر پیدا ہونے والا تھا۔ اسی طرح میرا گیت چند یا ٹوٹیا سپر ہٹ ہوا تو ذل ہما پیدا ہونے والی تھی۔ اسی طرح جب میرا گیت آجا میری برباد محبت کے سہارے ہٹ ہوا تو اچھو یعنی اصغر رضوی میرے پیٹ میں تھے۔ اس پر پاس بیٹھے سازندے نے نور جہاں سے کہا کہ میڈم کیا آپ نے کبھی کوئی گیت خالی پیٹ بھی گایا ہے؟ اس پر محفل میں کہکے گونج اٹھے اور نور جہاں بھی کھلکھلا کر کہکے لگانے لگیں۔ نور جہاں اور اعجاز کی شادی اور دونوں کے رشتے کے بارے میں نگار خانوں میں مشہور ہوا تھا کہ نور جہاں نے اعجاز کو یوں رکھا جیسے ہتھیلی کا پھپھولا۔ نور جہاں کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ اعجاز کی حیثیت انوکھے لاڈلے کی سی تھی۔ اگرچہ اعجاز نور جہاں کے شوہر تھے لیکن نور جہاں یوں ظاہر کرتی جیسے وہ ان کے محبوب ہوں۔ ان کی بیٹی حنا بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے عاشق کے طور پر دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ماں ابا کے لیے کپڑے خود استری کر رہی ہیں، پینٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ جرابیں تک خود پہنا رہی ہیں، ابا کے نہانے کا پانی گرم ہو رہا ہے، ماں ابا کے ناز اٹھا رہی ہیں۔ ہم بہنوں نے دیکھا کہ میری ماں جب بھی ابا کے سامنے آئیں 16 سال کی لڑکی بن گئیں۔ حنا نے اپنے والدین کے مابین طلاق کو ایک تلخ حقیقت قرار دیا۔ حنا اس علیحدگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دونوں دنیا کے حسین اور خوبصورت لوگ تھے اور ایک عرصے تک اکٹھے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے آگے نہیں چل سکتے تو علیحدگی کا فیصلہ کیا اور دونوں نے باقی زندگی اچھے دوستوں کی طرح گزاری۔ نور جہاں سے شادی کے بعد اعجاز اور زیادہ سنجیدہ اور میچور ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ دھیمے مزاج کے انسان تھے۔ نور جہاں کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہتے ہوئے جہاں اعجاز ایک طرف کامیاب اداکار بن چکے تھے، دوسری طرف انہوں نے ایک کامیاب فلم پروڈکشن ہاؤس قائم کیا جس نے اپنے وقت کے نامور پیشہ وروں کو باہم اکٹھا کر لیا۔ نور جہاں نگار خانوں کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھیں لیکن سب احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئیں اور فردوس نور جہاں اور اعجاز کے درمیان آن کھڑی ہوئیں۔ اعجاز اور فردوس کی جوڑی سپر ہٹ ہو گئی اور فلم ساز انہیں اکٹھا سائن کرنے لگے۔ دونوں نگار خانوں کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگز میں بہت سارا وقت اکٹھے گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اس قربت کا علم نور جہاں کو بھی ہو چکا تھا۔ نور جہاں سخت الفاظ میں اعجاز سے گلہ کرتی کہ پینوں لمبوں سے دور ہو جاؤ۔ واضح رہے کہ فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا اور لمبے قد کی وجہ سے نگار خانوں میں انہیں پینوں لمبوں کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نور جہاں نے اعجاز کے ساتھ ہر طرح سے نبھانا چاہا لیکن حالات دونوں کو ایک دوسرے سے دور لے گئے۔ نور جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب انہیں غصہ آتا تھا تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں لیکن اعجاز کا انہوں نے ہمیشہ لحاظ کیا۔ 80 کی دہائی میں اعجاز مبینہ طور پر اپنی فلموں کے ڈبوں میں منشیات بھر کر لندن لے جاتے ہوئے ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار ہوئے۔ اس مقدمے میں انہیں کئی سال کی سزا ہوئی۔ جہاں نے اعجاز سے جیل میں ملاقات کی اور برطانوی عدالت قوانین کے مطابق ان کی رہائی میں مدد بھی کی، اس بات سے قطع نظر کہ ان دونوں کو اس وقت طلاق ہو چکی تھی۔ نور جہاں کو پوری زندگی اعجاز سے محبت اور انسیت رہی۔